زندگی درد سر ہوئی حاتم، کب ملے گا مجھے پیا میرا۔ ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ روز ایک ڈوز میں آج بات کریں گے شاہ حاتم پہ، ان کے تعارف کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی جو غزل گوئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو مختصر کل بات جو میں نے کی تھی اس میں بات کی تھی مضمون، شاعر بے دانہ ان کو کہا جاتا تھا، اور یہ بات تذکرے میں کہی ہے میر تقی میر نے۔ تو مضمون جو ہیں ان پہ بات کر چکے تھے۔ آج شاہ حاتم کی باری ہے۔ تو شاہ حاتم جو ہے ان کی شاعری کا انداز کیا ہے، ان کا اصل نام کیا ہے، یہ بات جانتے ہیں۔ تو حاتم کا اصل نام ظہیر الدین حاتم تھا، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 1699 کو دہلی میں ہوئی۔ یاد رکھنا، مضمون جو تھے ان کی پیدائش جو تھی وہ 1734، کل ملا کر 35 سال بڑے ہیں شاہ حاتم، کس سے؟ مضمون سے۔ اور یہ بھی ایہام گوئی کے ہی ایک شاعر ہیں، ابھی بات کریں گے۔ ایہام گوئی کو انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ تو 1699 میں ان کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی، اور انہوں نے سپاہ گیری کا پیشہ اختیار کیا تھا، یعنی یہ بھی ملازم تھے اور آرمی میں تھے۔ کہاں تھے، کس کے وہاں؟ تو یاد رکھنا، امیر خان جو ہیں، امیر خان انجام، ان کے وہاں یہ سپاہی تھے، ان کے سرکار میں ملازم تھے۔ کم عمری سے شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ کون؟ شاہ حاتم کم عمری سے شاعری کی طرف مائل ہو گئے، اور اس کے لیے کافی مشقت اور ریاض کیا تھا، یعنی شاعری سیکھنے کے لیے، اس کے علم عروض کو سیکھنے کے لیے، اس کا جو فن ہوتا ہے موضوعات کو باندھنے کا، تو اس کو سیکھنے کے لیے انہوں نے مشقت اور ریاض کیا تھا، مطلب پریکٹس کی تھی۔ اس کے بعد میں حاتم نے اپنے زمانے کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، استادوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے ناسخ کی طرح۔ زبان پہ ان کو بڑی قدرت حاصل تھی۔ تو کیا ہے، یہ بھی جو ہیں ناسخ کی طرح، شیخ ناسخ جو ہیں، امام بخش ناسخ جو ہیں، ان کی طرح یہ بھی اساتذہ میں مانے جاتے تھے، گنے جاتے تھے۔ اور اسی وجہ سے سودا اور رنگین، یہ دو بڑے شاعر ہیں اسی عہد کے۔ سودا کا نام آپ جانتے ہیں، اردو قصیدہ میں نقش اول کہا جاتا ہے سودا کو، یہ مصحفی نے کہا تھا ان کو، سودا کو۔ تو سودا اور رنگین جیسے لوگ، یعنی ایسے شاعر بھی ان کے جو ہے وہ شاگرد ہیں، کس کے؟ شاہ حاتم کے شاگرد ہے۔ شروع میں یہ ایہام گوئی کی طرف رجحان تھا، یعنی شروع میں یہ ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، رجحان تھا، لیکن جب اس کی خرابیوں کا اندازہ ہوا، ایہام گوئی کی خرابیوں کا اندازہ ہوا، تو اپنے کلام کا انتخاب کر کے ایک مختصر مجموعہ تیار کیا۔ اور کیا نام ہے اس مجموعہ کا؟ اس کا نام یاد رکھنا، تیار کیا، اور اس کا نام انہوں نے دیوانے جو ہے زادہ رکھا۔ دیوانے زادہ کس کا مجموعہ ہے؟ تو ایہام گوئی کے علاوہ جو شعر کہے تھے ان کو اکٹھا کر کے، جو متفرق اشعار تھے ان کو یکجا کر کے انہوں نے ایک جو ہے مجموعہ شائع کرایا تھا، اس کا نام انہوں نے دیوانے زادہ رکھا۔ حاتم نے دیوانے زادہ پر جو ہے انہوں نے کیا دیوانے زادہ پر کیا کرا، ایک دیواچہ لکھا تھا، یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس پر ایک دیواچہ لکھا تھا، اور اس میں زبان اور شاعری سے متعلق اپنے خیالات پیش کیے۔ اس دیباچے سے اہم معلومات دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں شاہ حاتم جو ہیں 1783 میں ان کی وفات ہوئی، دہلی میں وفات ہوئی، اور اپنی طویل جو عمر تھی، طویل عمر کی زندگی میں انہوں نے کیا ہے، بے روزگاری کی مصیبت بھی جھیلی، بے روزگاری بھی برداشت کی، اور دہلی پر نازل ہونے والی مصیبتوں کا مشاہدہ بھی کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو بھی برداشت کیا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں، یعنی تیسرا پانی پت کا یدھ انہی کے زمانے میں ہوا، جیسے کل مضمون پہ بات کر رہے تھے، ان کا بھی یہی دور ہے۔ تو نادر شاہ کے حملوں سے دہلی برباد ہو گئی، دہلی پر جو قیامت ٹوٹی، حاتم نے اس کے عینی شاہد تھے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے، گواہ تھے۔ غالباً یہی اسباب تھے
کہ زندگی کے آخری ایام میں، یعنی یہ تمام طرح کی جو دنیا کی جو ہے بے توجہی ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہے کہ یہ حملے ہیں، مار کاٹ ہے، دہلی برباد تباہ ہو رہی ہے، اس سے پریشان ہو کر اور یہ ان کے اندر صوفیزم جاگ گیا، جس کی وجہ سے آخری ایام میں انہوں نے کیا ہے ملازمت ترک کر کے درویشی اختیار کر لی، یعنی صوفی سنتوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے، اختیار کر لی۔ اور اسی طرح سے ان کے دو شعر یہاں پر بہت ہی خاص ہیں، ان کا رنگ سمجھنے کے لیے، ان کی شاعری کا جو زبان ہے اس کو سمجھنے کے لیے شعر دیکھو۔ زندگی درد سر ہوئی حاتم کب ملے گا مجھے پیا میرا، یہ تو شعر میں نے شروع میں کہا تھا۔ ایک دوسرا شعر ہے، ہجر کی زندگی سے موت بھلی، یہاں پہ غلط لکھا ہے، ٹائپ غلط کر دیا گیا ہے، ہجر کی زندگی سے موت بھلی ہوگا کہ جہاں سب کہیں وصال ہوا۔ یہ شعر ہیں شاہ حاتم کے۔ تو آج مختصر سا جو ہے میں نے تعارف ان کا آپ کے سامنے پیش کیا، طویل بات کریں گے بعد میں، ابھی تھوڑا سبھی کے بارے میں جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔